الحمد للہ الجبار والصلاة والسلام علی رسولہ المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار الی یوم القرار، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. گرامی قدر حاضرین اور سامعین، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا فضل و کرم اور بے پناہ احسان ہوا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہودی نہیں بنایا، ایمان والا بنایا. عیسائی نہیں بنایا، توحید والا بنایا. کافر اور مشرک نہیں بنایا، کلمے والا بنایا. اور بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی رحمت محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. قابل قدر بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، اس جمعہ آپ حضرات کے سامنے عاجز کا ارادہ حضرت ایوب علیہ السلام کی سیرت، سوانح حیات اور حالات زندگی بیان کرنے کا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تقریباً 4 جگہ 4 صورتوں میں آیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے حالات، واقعات اور قصے قرآن مجید میں اس لیے بیان فرمائے تاکہ عام انسان اور مسلمان ان واقعات کو پڑھ کر اور سن کر سبق حاصل کرے. ہر نبی کے واقعے میں ایک سبق ہے، ایک نصیحت ہے. ایسے ہی حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے اور قصے میں بھی سبق ہے اور نصیحت کی بہت ساری باتیں ہیں. یہ واقعہ یہاں پر چند مہینے پہلے آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ دنیا بزی دنیا ہے، مصروف دنیا ہے. شام میں کیا کہہ سو صبح میں نہیں بول سکتے، اور صبح میں کیا کہہ سو شام میں بول سکتے. ہاں، یاد ہی نہیں رہتا ہم. ایسے ہمارا دل و دماغ ہو گیا ہے کہ غفلت کا عالم اور غفلت کا جو حال اور غفلت کا جو پردہ ہمارے ایمان پر، یقین پر، قلب و جگر پر پڑا ہوا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور بہت جلد اس پردے کو ہٹا دے اور ہماری آنکھیں جو کھول دے، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے. آپ حضرات چونکہ یہاں پر سب سے پہلے حاضر ہیں تو آپ سے گزارش اور درخواست ہے کہ بیان کو بھی ویسے ہی توجہ کے ساتھ آپ سنیں. سستی، کاہلی، اونگ
نیند، یہ چیزیں بیان کے اثر کو ختم کر دیتی۔ تو بہرحال میں آپ حضرات سے یہی امید رکھوں گا کہ آپ نہایت ہی توجہ کے ساتھ بیان کو سنیں گے اور اس سے اثر لیں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 سورتوں میں آیا ہے، جس میں سے ایک سورۃ الانبیاء ہے۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، جبکہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ نادا کا ترجمہ عربی زبان میں پکارنے کا آتا ہے، مراد یہاں پر دعا کرنا ہے۔ انہوں نے دعا کرتے ہوئے یوں کہا کہ پروردگار، مجھے مسنی الضر، تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہترین رحم و کرم کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی فریاد کو اور ان کی دعا کو قبول کی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ ضُرٍّ، پھر ہم نے ان کی تکلیف کو ہٹا دیا، ان کی بیماری کو دور کر دیا، صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے ان کے خاندان انہیں عطا کر دیا۔ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور اتنا ہی اور دگنا ان کے ساتھ ہم نے ان کو دے دیا، رحمتم من عندنا، اپنے فضل و کرم سے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت کرنے والوں کے لیے، نصیحت کے لیے ہم نے ان کی جو چیزیں لی تھی ساری چیزیں واپس کر دی۔ تو اس میں عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کیا ہے؟ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت یہ ہے کہ تمہاری عبادت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور تمہاری قربانی، تمہاری اطاعت یہ کبھی بیکار نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس کے باوجود مصیبتوں میں پھنستا ہے۔ پھنستا نہیں پھنستا بھی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس واقعے میں عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ نصیحت اس بات کی ہے کہ ایوب علیہ السلام صبر سے کام لیے، وہ ہماری عبادت کو نہیں چھوڑے، مصیبتوں میں پھنس کر، بیماریوں میں مبتلا ہو کر وہ ہماری عبادت کو، اطاعت کو نہیں چھوڑے، برابر وہ ہماری عبادت اور اطاعت کرتے رہے۔ تو ہم نے ان کی چیزیں ان کو لوٹا دی۔ ایسے ہی تم بھی اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں اپنی زندگی گزارو۔ ہم اگر کبھی تمہاری چیزیں ہم لیے ہیں تو اس کو کیا کریں گے؟ واپس کر دیں۔ تو فرمایا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اس واقعے میں ایوب علیہ السلام کے قصے میں عابدوں کے لیے ذکرا، نصیحت ہے۔ ان آیتوں کے ساتھ خطبے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رسول پڑھی گئی تھی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس بلاء، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں اور مصیبتوں سے گزرنے والے
الانبیاء، وہ انبیاء اکرام اور پیغمبران اعظام ہوا کرتے. سب سے زیادہ سخت امتحان کس کا ہوتا ہے؟ نبیوں کا اور پیغمبروں کا ہوتا ہے. ثم الصالحون، پھر ان کے بعد صلحاء نیک لوگوں کا، اولیاء کا، اتقیاء کا، اصفیاء کا، متقی بندوں کا امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بجا کر دیکھتے ہیں. پھر فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر درجوں کے مطابق امتحان ہوتا ہے. غالباً اسی حدیث کی تشریح ایک اور حدیث میں کی گئی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ہر ایک کا امتحان اس کے ایمان کے حساب سے ہوتا ہے، اور جس کا ایمان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. چنانچہ نبیوں کا ایمان عام انسانوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو ان کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. اور ہمارے نبی چونکہ سب سے زیادہ بڑے ہیں اور سارے نبیوں کے سردار ہیں، کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس لیے آپ کا امتحان سارے نبیوں میں سب سے زیادہ سر، اور سارے نبیوں سے زیادہ آپ کو مصیبتیں اور تکلیفیں جو ہے برداشت کرنا پڑا. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 4 جگہ فرمایا. اب ان کے واقعے کی، ان کی زندگی کی تفصیلات کیا ہیں؟ حضرات مفسرین نے ان کے واقعے کو قرآن مجید کی تفسیر میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا. جیسا کہ ایک تفسیر ہے مشہور معروف تفسیر اور بہت ہی قدیم، وہ تفسیر ہے تفسیر مظہری. ایک اور تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر، جسے ام التفاسیر کہا جاتا ہے. اور ایک تفسیر ہے معارف القرآن، جس کا علم ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو ہے. اور اسی طرح ایک تفسیر آئی ہے گلدستہ تفاسیر، اور ایک تفسیر ہے تفسیر دروس معالم العرفان. ان تفسیر کی کتابوں میں حضرات مفسرین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا جو واقعہ بیان فرمایا ہے، وہ واقعے کی تفصیل میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے نیند آ جائے، اونگ آ جائے. کیا بھائی، کیا آپ توجہ کے ساتھ سننے لگ جائیں؟ توجہ سے سنیے. حضرت ایوب علیہ السلام رومی ہیں، یعنی روم کے رہنے والے، اور آپ کی جو والدہ تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے تھی، اور آپ کی اہلیہ یعنی آپ کی بیوی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتری تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جہاں نبوت عطا فرمایا تھا، وہیں پر مال و دولت بھی اللہ نے خوب دیا تھا. ملک شام میں آپ کی بہت بڑی زمین تھی، جس کے اوپر بہت زیادہ کھیتیاں ہوا کرتی تھی، جس میں بہت سارے بیل تھے، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اونٹ، بھیڑ، بکریاں، خدام، نوکر، چاکر ہزاروں کی تعداد میں تھے. مال بھی آپ کے پاس الحمدللہ بے حساب تھا. لیکن جہاں دنیا میں عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے مال آدمی کو زیادہ ہو گیا تو وہ سرکشی پر، عیاشی پر، آوارگی پر اتر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے، رب چاہی زندگی چھوڑ کر من چاہی زندگی گزارنے لگتا ہے، بلکہ وقت کا فرعون بن جاتا ہے، نمرود بن جاتا ہے، قارون بن جاتا ہے.
اسی لیے ایک اہل اللہ نے کہیں بیان فرمایا کہ ہم میں سے ہر آدمی فرعون ہے، لیکن ہمارے پاس فرعون کے پاس جتنے اسباب تھے وہ اسباب ہمارے پاس نہیں ہیں، اس لیے ہم خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے۔ فرعون کے پاس حکومت تھی، بادشاہت تھی، فوج تھی اور سپاہیاں تھے، وزراء تھے، قانون تھا، صحت تھی، تندرستی تھی، سب کچھ تھا۔ اس کا اپنا سکہ چلتا تھا، اس کی اپنی ہوا چلتی تھی، تو اس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا۔ اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دولت بھی حساب کے ساتھ، کمائے تو کھانا ہے، نہیں تو بھوکے رہنا ہے۔ صحت کیا ہے؟ پہلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمیشہ گھٹنوں میں تو بھی درد ہوتا، سر میں تو بھی درد ہوتا، جی پیٹ میں تو بھی جلن ہوتی، سینہ بھی تو جلتا۔ اب ہاتھ اتنا ٹائٹ ہے، اتنے بیماریاں پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی ذرہ بولو غر بول کے اپھڑا، کچھ بھی نہیں ہے تو اتنا ہے۔ اگر سب کچھ رہتا تو یاد کرتے تھے اللہ کو۔ اس لیے قاری حنیف صاحب جو ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ یوں بولتے ہیں کہ تم ہماری خدائی کو ماننے کے لیے کب تیار تھے؟ وہ تو ہم نے تمہیں بیماری دے کر، مصیبت میں پھنسا کر، پریشانیوں میں مبتلا کر کے، مقدمات میں مبتلا کر کے، وہ تو ہم اپنی خدائی منواتے ہیں تم سے، ورنہ تم کب ماننے والے تھے؟ اب اچھے ہیں، صحت مند ہے، کھاتے پیتے تندرست ہے، وہ نماز دیکھو اور بیماری کی حالت میں نماز دیکھو، عام حالت کی نماز دیکھو، امتحان کا زمانہ آیا تو اس وقت کی نماز دیکھو بچوں کی، اور اس وقت کی دعا دیکھو، کیا بھائی؟ نہیں، دیکھنے کی رہتی۔ اب یہ نماز کھاتی پیتی جو نماز ہے وہ کدھر جاتی کی؟ اب وہ نماز مصیبت کی، آنکھیں موند کے، سر ہلا کے، جی، اور اللہ تعالیٰ کو منا کے، پوری صفائی کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پاکی کے ساتھ، استحضار کے ساتھ وہ نماز ہوتی۔ تو مصیبت بھی ہمارے بزرگوں نے فرمایا زحمت نہیں ہے، وہ بھی بندے کے لیے رحمت، بندے کے لیے رحمت ہے۔ بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا گیا ہمیشہ بیمار رہنا بھی یہ ولی ہونے کی علامت، بشرطے کہ اس کی زندگی میں دین ہو۔ اب ایک آدمی کی زندگی میں دین بھی نہیں ہے، بیماری بھی ہے، تو وہ بیماری اس کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، مال دیا، دولت دی، بہت سارے جانور، اونٹ، بھیڑ، بکریاں، کھیتیاں، بیل، سب کچھ ان کے پاس تھا، لیکن اس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے نہیں کیا۔ اور اللہ تعالی کو انہوں نے راضی کیا۔ کیسے راضی کیا؟ غریبوں کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی نصرت کرتے تھے، اور مسافروں کی مدد کرتے تھے۔ کوئی بھولا بھٹکا مسافر آ جاتا، وہ غریب ہوتا اور مجبور ہوتا، تو اس کو اس کے گھر تک اپنے خرچے سے، اپنے مال سے جو ہے پہنچاتا۔ اور یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ، یہ خدمت کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت کو نہیں چھوڑتے۔ آج ہمارا حال کیا؟ عبادت کرے تو خدمت چھوڑ دیتے، خدمت کرے تو عبادت چھوڑ دیتے۔ میں تو بہت ضرور ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے میرے کو۔ اب شیطان وہ الگ جو ہے وہ رگڑاتا۔ عبادت کیسی؟ عبادت ایسی کہ 80 سال تک علماء اکرام نے بیان فرمایا پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ان کی جو ہے غفلت نہیں ہوگی۔ ایسے عابد اور متقی پرہیزگار نبی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی بچے، کئی بیویاں عطا فرمائی۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ ان کے نکاح میں کون تھی؟ حضرت
یوسف علیہ السلام کی پوتری یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کا آدھا حسن اور آدھی خوبصورتی عطا فرمائی. وہ اثرات پوتری میں ہوں گے نہیں ہوں گے؟ وہ بڑی حسین بڑی خوبصورت تھی ان کی پوتری جو حضرت ایوب علیہ السلام کے نکاح میں اور زوجیت میں. تو حضرت ایوب علیہ السلام خوب اللہ کی عبادت کر رہے. تو ایک مرتبہ فرشتوں کے درمیان حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف کی. کیا تعریف کی؟ تھوڑا قریب آ جاؤ، آپ لوگ بھی تھوڑا قریب آ جاؤ، مل بیٹھ کے اگر سنیں گے تو اور بھی مزہ آئے گا، ایمان بنے گا انشاءاللہ. یہ جو سامنے ہے سامنے رہنے دو، پیچھے جو ہے وہ قریب آ جاؤ. آ جاؤ آؤ. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے اندر ماننے کا بھی جذبہ ہونا. ایک آدمی کو امام بنا دیے تو اب کیا کرنا؟ کئی کو امام بناتے، امام صاحب جیسا بولے ویسا سننا. مسجد میں بھی اللہ تعالیٰ نماز کے وقت ایک پریکٹس کر رہی، امام صاحب اللہ اکبر بولتے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر بول رہے. امام صاحب بولنے سے پہلے بول سکتے ہیں. امام صاحب رکوع میں گئے تو ہم رکوع میں جا رہے ہیں، امام صاحب سجدے میں گئے تو ہم سجدے میں جا رہے ہیں، امام صاحب سلام پھرے تو ہم سلام پھر رہے ہیں. تربیت کیا دی جا رہی ہے کہ بھئی تمہارے جو علماء ہیں امام ہیں ان کی تمہیں اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے. لیکن ہم بولتے ہیں نہیں، نماز ہوتے کہ امام صاحب اب تک تمہاری چلی، اب یہاں سے ہماری چلی. تم صرف 2 رکعت کے امام ہیں اور ہم پورے تمہارے امام ہیں. تو ہم جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا امام ویسے مقتدیاں، جیسے مقتدیاں ویسے امام. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم علماء کی آواز پر لبیک کہنا سیکھ لیں گے اور اطاعت کریں گے اور جو ہے ہمارے اندر وہ جذبے ہوں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو اور ہمارا اختلاف اور انتشار جو ختم ہو جائے. ابھی آپ نے جو آگے بڑھ کر صفوں کو پر کیا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین صلہ اور بدلہ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس طرح عبادت کرتے تھے، فرشتوں کے درمیان ان کا ذکر ہوا، ایوب علیہ السلام کی عبادت کے چرچے ہوئے. فرشتوں نے کہا کہ ایوب علیہ السلام واقعی بندہ ہے، واقعی اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اللہ کی کتنی عبادت کرنے والے. جب شیطان فرشتوں سے یہ تذکرہ سنا اور شیطان فرشتوں سے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف سنا تو جل بھن کے رہ گیا. اب اس کو دیکھا نہیں گیا، وہ فوراً زمین سے آسمانوں پر پہنچ گیا. اس زمانے میں ابلیس کو 7 آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی. تفسیر مظہری میں لکھا ہوا ہے کہ اس زمانے میں ابلیس کو آسمانوں پر جانے کی اجازت تھی. وہ وہاں پر جاتا تھا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو سن کر جو آپس میں مشورہ کرتے تھے کہ کس طرح اس کام کو انجام دینا ہے، مشورہ فرشتے بھی کرتے ہیں دیکھیے آپ. تو وہ کہیں کونے میں بیٹھ کر سو جاتا تھا. جی سوتا تھا کونے میں بیٹھ کے. فرشتوں کے پاس کونے میں بیٹھ کر سوتا نہیں تھا. مکار فریب سوتا بولے، جاسوسی کرنے والا سو سکتا، سیدھا سادہ آدمی سو سکتا، کس کی بھی جھنجھٹ نہیں رہتی، اس کو خالی نیند آتی. اب انہیں جو ہے وہاں بیٹھ کے سنتا تھا کچھ بھی. وہ 2-4 باتیں اس میں معلوم ہوتے تھے، وہ لا کے جو ہے دنیا میں جادوگروں کو بتا دے یا اپنے حساب سے بدماشی کرنا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور پیغمبر بنایا تو آسمان کتنے ہیں؟ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 7 ہیں. 7 آسمانوں میں سے 4 آسمانوں تک ہی اس کو جانے کی اجازت ملی، بلکہ 4 آسمانوں پر جانا اس کو بند کر دیا گیا، 3 آسمان تک وہ جا سکتا. پھر ہمارے نبی کی جب ولادت ہوئی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم،
اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا، اس وقت آسمانوں پر بالکل جانا ابلیس کو پابند کر دیا گیا اور اس کو روک دیا گیا۔ اب قرآن میں سورۃ الجن کے اندر پورا واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ جنات کو فکر لاحق ہوئی، ابلیس پریشان ہوا، تشویش میں مبتلا ہوا کہ آخر یہ کون سا واقعہ پیش آ گیا جس کی بنیاد پر ہمارا آسمانوں پر جانا روک دیا گیا۔ جب بھی کوئی ابلیس آسمان پر جا کر فرشتوں کی بات کو سننے کی کوشش کرتا تو اس کے اوپر ایک ستارہ شعلہ بن کر اللہ کی طرف سے گرتا ہے، شعلہ بن کر گرتا ہے۔ اب سارے جنات جو ابلیس سب پریشان ہوئے۔ بعد میں ان کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے اب آسمانوں پر بھی جانا کیا ہو گیا، بند کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے دور کا۔ ان کے دور میں ابلیس ساتوں آسمانوں تک جاتا تھا۔ اب یہ سیدھا ساتوں آسمانوں کے آخر پہنچ گیا، جہاں اس کا مقام تھا، جہاں تک وہ پہنچ سکتا تھا وہاں پہنچ گیا۔ پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا، الہی تو نے ایوب کو سب کچھ دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، جی سر پر نبوت کا تاج ہے تو پیروں میں بادشاہی پڑی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اس میں کون سی تعریف کی بات ہے جو فرشتے تعریف کر رہے ہیں؟ اگر پیسہ نہ ہو، دولت نہ ہو، تندرست ہو، غریب ہو، پھر وہ آپ کی عبادت کرے، آپ کی اطاعت کرے، تب جو ہے قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ دشمن خدا، تو یہ جو کہہ رہا ہے بالکل غلط ہے۔ اگر تو آزمانا چاہتا ہے تو ہم تجھے ہمارے ایوب کی دولت پر تسلط دیتے ہیں، دسترس دیتے ہیں، اختیار دیتے ہیں کہ تو کسی بھی طرح جا کر کے جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، جب ابلیس کو اس بات کا اختیار ملا، وہ وہاں سے فوراً زمین پر اترا، اپنے چیلوں کو آواز کیا اور خبیث اور جنات کو جمع کیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ اللہ نے ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی دولت پر اختیار دیا ہے، تسلط دیا ہے، تم میں سے کس کے پاس کون سی طاقت ہے مجھے بتاؤ۔ ایک خبیث اٹھا، اس نے کہا کہ میرے پاس ایک طاقت یہ ہے کہ میں جب چاہے آتشی بگولا یعنی آگ کا گولا بن کر کسی بھی چیز کو جلا سکتا ہوں، خاکستر کر سکتا ہوں اور برباد کر سکتا ہوں۔ جب اس خبیث نے یہ کہا تو اس ابلیس نے اس کو یہ حکم دیا کہ میں تجھے یہ حکم اور آرڈر دے رہا ہوں کہ ایوب علیہ السلام کے اونٹ فلاں چراگاہ کے اندر رہتے ہیں، تم وہاں پر جا کر کے اپنی آگ کی طاقت کے ذریعے تباہ و برباد کر دو۔ بس اس نے ادھر مجھے حکم دیا، یہ خبیث وہاں پر پہنچا، آگ کا بگولا بن کر کے پورے اونٹوں کو اور اونٹوں کے چرواہوں کو آنن تانن چشمے زدن میں پلک جھپکنے کے برابر فنا کر کے رکھ دیا اور جلا کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہی ابلیس ایک نیک انسان کی صورت میں، شکل میں، بلکہ اونٹوں کے نگران کے طور پر وہ شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ ابلیس حضرت ایوب علیہ السلام سے کہنے لگا کہ حضرت ایوب، آپ کے جو اونٹ تھے اور ان کے جو چرواہے تھے وہ سب کے سب تباہ اور سب کے سب برباد ہو گئے۔ ایک آگ آئی، اس آگ نے آپ کے اونٹوں کو اپنے احاطے میں لیا، اپنے گھیرے میں لیا اور سب کو جلا کر کے جو ہے رکھ دیا۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، جس نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی تھی اس نے مجھ سے یہ دولت لے لی ہے، مجھے کوئی رنج نہیں، مجھے اس کے اوپر کوئی غم نہیں،
مجھے اس کے اوپر کوئی افسوس نہیں، مجھے تو یقین تھا، مجھے تو یہ معلوم تھا کہ یہ چیزیں اس کی ہیں، یہ ایک دن فنا ہو جانے والی ہیں، یہ ایک دن ہم سے جدا ہو جانے والی ہے، یہ ایک دن جو ختم ہو جانے والی ہے، اسی کے مطابق یہ ہوا ہے، مجھے اس کے اوپر کوئی رنج اور کوئی غم نہیں۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہوا، وہ ایک مرتبہ محفل میں تھے، کسی نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت آپ کا وہ تجارتی جہاز سمندر سے آ رہا تھا، سمندر میں پانی میں جو ڈوب چکا ہے۔ حضرت نے اپنے سر کو نیچے کیا، پھر اس کے بعد اٹھایا تو فرمایا الحمدللہ۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، پھر کسی نے آ کر کے اطلاع دی کہ حضرت وہ پانی کا جہاز جو آ رہا تھا بچ گیا۔ آپ نے پھر اپنے سر کو جھکایا، تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا تو فرمایا الحمدللہ۔ سننے والوں نے پوچھا حضرت دوسرا الحمدللہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا، دولت فنا ہو رہی ہے اس کے باوجود آپ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت مجھے اطلاع ملی، میں نے اپنے دل کو جھانک کر کے دیکھا، مال کے جانے پر اس کو تکلیف ہو رہی ہے، میں نے اپنے دل کو دیکھا دنیا کے جانے پر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب مجھے اطلاع ملی کہ میرا مال بچ چکا، میرا جہاز بچ چکا، میں نے نظر جھکا کر، سر جھکا کر اپنے دل کو دیکھا کہ مال کے آنے پر اس کو خوشی تو نہیں ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ مال کے آنے پر کوئی خوشی نہیں ہے، تو میں نے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا، الحمدللہ۔ بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں، حضرت ایوب علیہ السلام نے جب ابلیس سے یہ کہا تو ابلیس کہنے لگا حضرت دنیا کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایوب کا خدا نعوذ باللہ بہت کمزور ہے، جو اپنی عبادت کرنے والے کے مال کو بچا نہیں سکا۔ پھر کہنے لگا کہ حضرت دنیا کہہ رہی ہے کہ ایوب علیہ السلام کسی خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے ہیں، ان کا کوئی خدا ہی نہیں ہے، اگر خدا ہوتا تو ان کے مال کی، ان کے اونٹوں کی حفاظت کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ کے نیک بندے یوں ہوتے ہیں، وہ کسی سے الجھتے نہیں، کسی سے بحث نہیں کرتے، ان کی نگاہ ہر آن ہر وقت اللہ تعالیٰ کے اوپر ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں کہا میں جس وقت دنیا میں آیا تھا بالکل ننگا تھا، میرے پاس نہ اونٹ تھے، نہ میرے پاس بکریاں تھی، نہ میرے پاس بیل بھینس تھے، نہ میرے پاس کھیتیاں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا، ننگا آیا تھا، اللہ ہی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، وہ لے رہا ہے تو اصل مالک وہی ہے، یہ چیز اللہ نے ہم کو عاریتن دی تھی وہ واپس لے رہا ہے، تو ہمیں غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ عاریتن کس کو کہتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو بولا او میرا فون میں بھول کے آیا، ذرا آپ کا فون لو، ایک کال کرنا ہے، آپ نے مجھے فون دیا اور میں جو کال کر رہا ہوں اور بات فون سے بات ہو گئی، آپ نے اس کے بعد جو ہے مجھ سے فون مانگا، میں نے آپ کا فون آپ کو دے دی، تو جس وقت آپ مجھے فون مانگ رہے ہیں اس وقت مجھے تکلیف ہونا چاہیے، ارے فون لے رہے دیکھو کیسے ہے، ارے نہیں صاحب شکریہ، صاحب شکریہ شکریہ شکریہ، آپ جو دیے تھے آپ کا احسان ہے، لے رہے ہیں، آپ کا مال ہے، یہ میرا مال نہیں تھا، آپ نے استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، آپ کا شکریہ۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی کہا، اصل مالک کون تھا اس نے لے لیا ہے، مجھے غم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اسلام میں حکم کیا ہے جی؟ جب کوئی بری خبر سنے، بری اطلاع سنے تو کیا کرنا؟ کیا بولنا؟ اماں، باوا، ایسا، ہاں، عقل نہیں ہے۔ کوئی مرنے کی اگر کسی کی اطلاع ہم سنے تو کیا پڑھنا؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیسا پڑھنا؟ ایک تو ہے خالی پڑھنے کے طور پر پڑھنا، ایک ہے اس کو سمجھ کے پڑھنا۔ انا للہ، بے شک ہم سب اللہ کی ملکیت ہے، اللہ ہمارا مالک ہے۔ یہ چیز نہیں، یہ جو چیز ختم ہو گئی یا جو آدمی مر گیا
ختم ہو گیا وہی نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبھی کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں یا قبرستان میں جا رہے ہیں تو کیسا جانے کا ہے، کون سی دعا پڑھنے کا ہے؟ سب کچھ لے کے ہم قبرستان میں جاتے ہیں، دعا کو لے کے جاتے ہیں، السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم اے قبرستان والو، انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، وَإِنَّا انشاءاللہ بکم لاحقون، اور انشاءاللہ ان قریب ہم تمہارے ساتھ شامل ہونے والے، ہم بھی قبرستان میں آنے والے، ہم بھی ایک دن مردہ ہونے والے، عالم برزخ کے اندر داخل ہونے والے۔ جانا ہے نہیں جانا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں کم ہوں گی، اکثر لوگوں کی جو عمریں ہوں گی 50 سے لے کر 60 کے درمیان۔ آج دیکھو اکثر 50-60 کے درمیان جا رہے نہیں جا رہے، اتنا جلدی جانا ہے تو بھی اتنا اچھلنا ہے، اگر 200 سال 300 سال بولے تو کیا کرتے تھے کہ نہیں معلوم، 60 میں شوٹ، 70 میں تو حالت بری بدتر، اللہ ہم سب کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں ہوشیار اور عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو پہچانے اور موت کے بعد کی جو تیاری، تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے اس کے لیے قربانی کی ضرورت ہے، مال کی، وقت کی، جان کی قربانی دینا پڑتا نہیں دینا پڑتا، اس لیے بار بار آواز نکال رہے نکلو اللہ کے راستے، تو دین اپنی زندگیوں کے اندر آئے، اسی لیے محنت ہو رہی ہے، اسی لیے جو ہے کل یہاں ظاہر آباد میں عیدگاہ کے میدان میں اجتماع بھی، تو ہم فکر سے وہاں پر پہنچے اور اجتماع سے جو فائدہ اٹھائے، بیانوں کے اندر اطمینان سے بیٹھے، آج ہر چیز کو تفریح بنا لی، بیانوں کو بھی تفریح بنا لی، جی دینی چیزوں کو تفریح بنا لی، مذاق بنا کر کے رکھ۔ ہمارا حال دیکھیے پرسوں وہاں پہ جو جلسہ ہوا تھا اسٹیڈیم کے اندر، کیا سننے کی یہی کیفیت ہونی چاہیے ہماری؟ دین ہے یا مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس سے کہیں، کس کے سامنے جا کر کے ہاتھ جوڑیں اور کس کو بتائیں کہ دین کیا ہے، اسلام کی اہمیت کیا ہے، ہمیں کیسا سننا چاہیے؟ کم از کم اتنی تو سمجھ ہونا کہ وہاں پر جو ہماری چیخ و پکار ہو رہی تھی پوری دنیا اس کا منظر دیکھ رہی۔ آج دنیا تو ایک گاؤں بن چکی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں انگریزی میں، گلوبل، یہ اور کچھ لفظ استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا ایک مٹھی میں، پوری دنیا جو ہے نظارہ کر رہی ہے یہ مسلمان ہے دیکھو جیسا چیخ و پکار کرنے والے، ہم سے اچھے تو دوسرے ہیں، ان کے پاس ایک ڈسپلن ہے، ایک ترتیب ہے، ایک انتظام ہے، ان لوگوں کے پاس ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ علماء کا بیان سنتے ہیں تو سو جاتے ہیں اور دوسرے لوگ آتے ہیں تو چیخ و پکار کرتے ہیں۔ کبھی عالموں کا بیان سن کے داد دیے، کبھی سبحان اللہ، کبھی انشاءاللہ ماشاءاللہ بولے، کبھی خالی گھڑی کو دیکھتے ہیں، ٹائم ہو رہا اپنی ایک ہی لگا کو رکھے انہوں، اپنی کیا لگا رہے بھائی، قرآن میں جو ہے وہ سنا رہے، کیا بات سمجھ ڈالی نہیں؟ یہ چیخو پکار، وہ نعرے کیا مار رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کو سمجھ میں نہیں آ، تماشا بنا کر کے رکھے، یوں معلوم ہو رہا تھا بھائی کوئی اجتماع نہیں ہے اور کوئی دینی جلسہ نہیں ہے، بلکہ کہیں پر کوئی تماشا ہوتا ہے، کوئی سرکش میں تماشا بیان کیا تھا، بندر کوئی ناچے تو سب جو ہے اچھلنے لگتے، تھالیاں بجاتے، واہ واہ کیسا ناچ۔ ہم کو معلوم ہی نہیں مسجد میں کیسا آنا، بیان کیسا سننا، علماء سے کیسے ملنا اور جو ہے کیسے رہنا، وہ طریقہ ہم کو معلوم ہے، اگر معلوم ہے ہم استعمال نہیں کرتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو قبرستان کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر وانا انشاءاللہ بکم لاحقون، ہم بھی تمہارے پاس آنے والے ہیں، ہم تم سے ملنے والے ہیں۔ ایک صاحب کا کوئی چور مال چوری کر کے بھاگ رہا تھا، اب مال چوری کر کے بھاگ رہا تو کس کے پیچھے بھاگنا، کدھر بھاگنا؟ نہیں، چور کے پیچھے بھاگنا، کہاں بھاگنا، کہاں بھاگتے؟ چور کے پیچھے بھاگتے نا،
انہوں چور کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، سیدھا قبرستان کی طرف بھاگ رہے۔ اب لوگ وہاں پکڑ لیے، پوچھے حضرت یہ کیا بات ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، چور ادھر بھاگ رہا اور آپ قبرستان کی طرف بھاگ رہے۔ تو وہ اللہ والے یوں بولے، وہ کہاں تک بھی بھاگیں گے، ایک دن یہی جانے والا ہے، ایک دن یہی جانے والا ہے۔ انہیں کہاں تک بھاگتا، کب تک چھپے گی کیری پتوں کی آڑ میں، ایک نہ ایک دن آئے گی ہمارے داڑ میں، آتی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہی سبق بتایا اور یہی سکھایا، ابلیس کو بتایا وہ میرا مال نہیں تھا، وہ جس ذات کا مال تھا اس ذات کے پاس پہنچ گیا، مجھے کوئی غم نہیں۔ بلکہ ایوب علیہ السلام نے یوں کہا کہ اے آ کر اطلاع دینے والے، تیرے اندر کوئی خیر نہیں ہے، تیرے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے، اگر تیرے اندر خیر ہوتا، تجھ میں کوئی بھلائی ہوتی تو تو بھی ان چرواہوں کے ساتھ شہادت کا مقام پاتا، تو کیسے بچ گیا؟ چرواہے کی شکل میں آیا تھا، وہ اونٹوں کے نگران کار کی صورت بنا کر کے آیا تھا، اگر تجھ میں بھلائی ہوتی تو بھی مقام شہادت پاتا، ان دوسرے شہیدوں کے ساتھ شہید ہو جاتا، تو ان کے گروہوں سے الگ ہو گیا، تو شہداء کی جماعت سے الگ ہو گیا، تو پتہ یہ چلا کہ تجھ میں کوئی خیر نہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں کہا تو وہ بڑا شرمندہ ہوا، وہاں سے نکلا، پھر اپنے چیلوں کی محفل میں آیا، چیخ و پکار کرنے لگا اور کہنے لگا آؤ میرے پاس، میں ایوب کے دل کو زخمی نہیں کر سکا، بولو تمہارے پاس اور کون سی طاقت ہے، کون سی قوت تمہارے پاس ہے؟ ایک خبیث شیطان یوں کہنے لگا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، میں ایسی چیخ مار سکتا ہوں کہ اس کی آواز کو جو چیز بھی سنے گی، جو جاندار چیز بھی سنے گی، سب تباہ و برباد ہو جائے۔ ابلیس کہنے لگا آپ کا کام یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کے بھیڑ بکریاں فلاں میدان میں چراگاہ میں جو ہے چر رہی ہیں، وہاں پر جا کر کے تم چیخ مارو۔ وہ خبیث جن وہاں پر گیا، اس نے چیخ ماری، بزرگوں اور میرے عزیز دوستو، آنن فانن پوری بکریاں، پورے بھیڑ مینڈے اور ان کے چرواہے تباہ و برباد ہو مر گئے۔ پھر وہی ابلیس چرواہے کی شکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، پھر اس نے اطلاع دی کہ حضرت ایوب وہ آپ کی بکریاں، وہ آپ کے چرواہے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یہ چیزیں جس کی تھی اس نے جو ہے ہم سے جو لے لی ہیں، غم کی کیا بات۔ پھر وہ کہنے لگا دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایوب علیہ السلام کا کوئی خدا نہیں ہے، دنیا یہ کہہ رہی ہے ایوب علیہ السلام کا خدا نعوذ باللہ کمزور ہے، وہ ان کی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں جب پیدا ہوا تھا ننگا تھا، میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اصل تو اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے، اس کے اوپر مجھے کوئی غم نہیں۔ اور اے اطلاع دینے والے، یوں معلوم ہو رہا ہے کہ تیرے اندر کوئی خیر نہیں بلکہ شر ہے، اس لیے تو وہاں سے بچ کر کے آیا۔ تو اس کے بعد پھر وہ ذلیل اور رسوا ہو کر کے بزرگوں اور میرے عزیز دوستوں پھر واپس اپنے دوستوں کے پاس چلے گئے۔ پھر جا کر کے اپنے دوستوں سے کہنے لگا کہ سنو، میں اس دوسری بار بھی ایوب علیہ السلام کو فیل کرنے میں فیل ہو گیا اور زخمی نہیں کر سکا ان کے دل کو۔ بولو اب تمہارے پاس کون سی طاقت؟ ایک اٹھا اس میں چیلا، اس نے کہا کہ میرے پاس وہ قوت، وہ طاقت ہے، میں آندھی بن سکتا ہوں اور کسی بھی جگہ کو تباہ و برباد کر سکتا ہوں اور کسی بھی چیز کے جگہ پر جا کر کے ہلچل مچا سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ تیرا کام یہ ہے کہ تو جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے جو کھیت ہے وہاں پر آندھی بن کر چلا جا، وہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں۔ بزرگوں، وہ آندھی بن کر گیا اور آنن فانن پورے کھیتوں کو، اور وہاں پر جو بیل تھے ان کو، وہاں پر جو نوکر چاکر خادم تھے
سب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر وہ ابلیس ایوب علیہ السلام کے پاس آیا، وہ نماز کی حالت میں تھے۔ ایوب علیہ السلام نے ان کو پھر اس ابلیس کو وہی جواب دیا جو پہلی دو مرتبہ جو جواب دیا۔ اب اس کے بعد اب امتحان کس کا ہو رہا تھا؟ ایوب علیہ السلام کا جا کر کے خود ابلیس کا ہو رہا تھا۔ مگر دیکھو ابلیس شیطان کتنی محنت کرتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ہم محنت کر کے مایوس ہو جاتے ہیں، 102 بار کا جب کیا جانا بیکار ہے بیٹا، ایسا ہے ویسا۔ شیطان مایوس ہوتا نہیں ہوا، پھر اللہ کے پاس گیا 7 آسمانوں کے اوپر جانا، پھر جا کے کیا بولا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ سنو، نہیں تو اب 2 بج رہے ہیں، آپ کا بھی امتحان ہوتا، اس کے بعد میرا بھی امتحان شروع ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ان سچے واقعات سے ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتوں سے فارغ ہو۔